ہو جانا چاہیے کہ بے شک آپ کے پاس ڈرونز آ جائیں، بے شک آپ کے پاس بڑے بڑے خطرناک طیارے آ جائیں، برہموس اور کیا دوسرے تیسرے مثلز آ جائیں، یہ آپ اپنے ہمسایوں کو دھونس سے ختم کرنے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو وہ ہوگی نہیں. اور اس کی کہ انڈیا کسی بھی وقت جنگ کر سکتا ہے اور پاکستان کو جنگ میں ہرا سکتا ہے یا یہ کہ کچل سکتا ہے، کیونکہ بڑے ہی کمزور ہیں اس وقت ہم ہر طریقے سے. جس دن پرائم منسٹر مودی امریکہ سے نکلے اور وہ ایجپٹ جا رہے تھے تو اسی دن ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہوئی اور 2 پاکستانی جو ہیں ان کی جانیں چلی گئیں. آپ کو پتہ ہے 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے پراپرلی اس پہ سائن ہوئے تھے اور کبھی اس طرح کے حالات نہیں بنے تھے. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی مودی گورنمنٹ کو کانفیڈنس اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ دیکھا جائے گا جو علاقے میں آلو کا کیا ریٹ ہے. اچھا یہی اگر ہماری ٹریڈ اوپن ہوتی ہے یعنی تجارت ہو جاتی ہے انڈیا کے ساتھ، آلو سستا ہو جائے گا. ہونی چاہیے تجارت یا نہیں؟ اپنے ملک کی ہونی چاہیے، غیر ملک کی، غیر مسلم کو ہم نہیں مانتے. مسلم غیر چیز کو نہیں مانتا. یہ حکمرانی ایسے ہیں جو مسلم کے کام ہے وہ ہندو کے پاس ہیں، جو ہندو کے کام ہے وہ مسلموں کے پاس ہیں. آپ دیکھیں یہ اس سوچ پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم غیر مسلم سے تجارت نہیں کریں گے یا ٹریڈ نہیں کریں گے؟ یہ مطلب آج کے ٹائم میں یہ دنیا میں یہ سوچ ہو جانا چاہیے کہ بے شک آپ کے پاس ڈرونز آ جائیں، بے شک آپ کے پاس بڑے بڑے خطرناک طیارے آ جائیں، برہموس اور کیا دوسرے تیسرے مثلز آ جائیں، یہ آپ اپنے ہمسایوں کو دھونس سے ختم کرنے کی کوشش اگر آپ کریں گے تو وہ ہوگی نہیں. اور اس کی وجہ سے آپ کو خود کو بھی نقصان ہوگا. دیکھیں اگر آپ ہندوستان ایک اپنا عالمی پروفائل چاہتا ہے تو اس کو اپنے خطے میں، اپنے ہمسائیگی میں امن لانا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر آپ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، یا پھر آپ اپنے سرجیکل سٹرائکس کر رہے ہیں، یا یہ براموس میزائل بھیج کے کو میسیجنگ کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے باقاعدہ محنت کے ساتھ وہ تمام تنظیمیں جن کا انہوں نے ذکر کیا اس میں ان کو باقاعدہ پروسکرائب کیا، ان کو پابندی لگائی، ان کی قیادت کو پکڑا، ان کی قیادت کو جیل میں ڈالا. پاکستان نے ہر وہ کام کیا جس سے دہشت گردی پنپ سکتی تھی. جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی طرف سے ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے، اور کلبھشن جادے پکڑا گیا تھا، بلوچستان کے اندر ہی پکڑا گیا تھا، اور اس نے اعتراف بھی کیا کہ وہ دہشت گردی کر رہا تھا. تو ہم کہنا یہ میرا ہے کہ بھئی ہندوستان چونکہ اب اس وقت مضبوط ملک بنا ہے اپنی سیاست کے لحاظ سے، اور پوری دنیا اس کو بڑی اہمیت دے رہی ہے، تو ان کو اپنے خطے پر حقیقی طوروں پر کوئی توجہ دینی چاہیے. یہ دھونس اور جبر کی سیاست جو ہے ہمسایوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکے گا. وہ چین سے سیکھ لے. چین کے 14 ہمسائے ہیں، انہوں نے ہر ہمسائے کے ساتھ کوشش کی ہے بشمول ہندوستان کے، جس کے ساتھ بڑے ان کے جھگڑے بھی ہیں، کہ وہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر رہے کسی طریقے سے. انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کی کوشش کی. یہ روش جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اب وہ امریکہ کی روش لیں، جس نے تقریباً ہر دوسرے ملک کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کے مسائل کی. لیکن امریکہ کو بھی اگر آپ غور کریں تو انہوں نے بھی اگر اپنا جو خطہ ہے مونرو ڈاکٹرائن والا، وہ اس میں انہوں نے ہمیشہ امن رکھا ہے. انہوں نے کبھی کینیڈا کے ساتھ یا میکسیکو کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مسائل کھڑے کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. تو اس وجہ سے ہندوستان کو سبق سیکھنا ہوگا. یہ وقت کی بات ہے. آج پاکستان پچھڑا ہوا ہے، ممکن ہے کل پچھڑا ہوا نہ رہے. پھر اس کی ایک اور ڈائمینشن ہے، پھر اس کے بعد میں بند کرتا ہوں کیونکہ آپ کہیں گے کہ اتنا لمبا جواب دے رہے. دیکھیں یہ پاکستان ایک بے شک اس وقت اقتصادی لحاظ سے ذرا مشکلات میں ہے، لیکن یہ ایک نیوکلیر ملک ہے، اور بالکل ہندوستان کے ساتھ اس کی سرحد جڑی ہوئی ہے، اور ہندوستان بھی نیوکلیر ملک ہے. تو اس لیے اسٹریٹجک سٹیبلٹی دونوں ملکوں کے لیے بڑی ہی ضروری ہے. مجھے یاد ہے میں ایک ٹریک 2 میں گیا ہوا تھا 2-3 مہینے پہلے، تو اس میں بات ہو رہی تھی، تو ایک ہندوستانی سابق جنرل صاحب بھی آئے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ ہندوستان نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بننا چاہ رہا ہے. تو انہوں نے بڑا اس پہ خفگی کا اظہار کیا کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی. تو میں نے کہا آپ گوگل کیجئے
नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब ये होता है कि वो बड़ा मुल्क जो अपनी सिक्योरिटी को महफूज बनाने के लिए अपने इर्द गिर्द के जितने ममालिक हैं उनकी सिक्योरिटी का भी ध्यान करे, ये होता है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरे में डाल के अपनी सिक्योरिटी को महफूज कर ले, ये होता नहीं है। दिस नॉट हाउ कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो सबकी होती है। इस वजह से ये बात मेरे ख्याल में तो बहुत ही जरूरी है कि हिंदुस्तान इस बात को समझ ले कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनके फायदे में होंगे, उनके लॉन्ग टर्म उसमें है। अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं किसी किस्म के, जो पिछले 7 साल से हो रहा है, 2016 से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। याद रखें कि जंग अजीम 2 के बाद जर्मनी एक शिकस्त खुर्दा कौम थी, फ्रांस विक्टर्स में से था, कामयाब होने वालों की कोएलिशन में से था, लेकिन उसके बावजूद फ्रांस का सदर 1952 में उठकर जर्मनी गया उसी मुल्क के साथ कि नहीं, हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो ये जो तगड़े मुल्क होते हैं उनको अपना किरदार, अगर आप बड़े हैं तो आपको बड़ापन दिखाना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा। ये कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान की हजीमत कर लें और आप समझें कि जनाब ये सब अच्छा हो गया और हमने पाकिस्तान को पीस के रख दिया, ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत है और किसी वक्त जब इसकी इक़्तिसाद बेहतर होगी ये अपने आप का करना चाहता है और सारी कौम इकट्ठी हो जाती है जब पाकिस्तान को खतरा महसूस होता है। तो हिंदुस्तान के साथ तो मेरा यही मशवरा है और मैं मिलता रहता हूँ हिंदुस्तानियों से, अभी फिर कहीं जा रहा हूँ, वहां पे भी बातचीत होगी उनके साथ, कि आप ये काम खुदारा ना करें, अपनी इस रविश को बदलें। आप हिंदुस्तान के साथ सारा सिलसिला कर, अमेरिका के साथ सिलसिला करें, आप पाकिस्तान को कहाँ बीच में लेकर आ गए? असल झगड़ा आपका चीन के साथ था और दूसरी जगह अब खाम खबर लेकर आ गए, जबकि पाकिस्तान उस तरफ अब चल भी नहीं रहा। पाकिस्तान ने तो बाकायदा एक्शंस लिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भी मुतमईन किया, सारा कुछ किया। अब मेरे ख्याल में बनता नहीं था हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह की रविश को इख्तियार करना। जी कह रहे हैं कि इंडिया किसी भी वक्त जंग कर सकता है और पाकिस्तान को जंग में हरा सकता है या ये कि कुचल सकता है, क्योंकि बड़े ही कमज़ोर हैं इस वक्त हम हर तरीके से। तो बात ये है कि बराबरी की सतह पर हो तो जंग नहीं हो सकती, और कोई ताकतवर मुल्क होता है तो वो कमज़ोर मुल्क पे जंग करता है। इस पे हमने ये गलत भी साबित हो चुका है। वैसे अगर हम सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंगों की ही बात कर लें जो दोनों के बीच हुई हैं, तो खान साहब अगर और जंगों की बात नहीं भी करते, 65, 71 और यहाँ तक चलते चले आए, तो चलें कारगिल की सिर्फ बात कर लें, वो क्या हुआ था। लेकिन इस बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हो सकता। एक और बात ये है कि हमारा हमसाया मुल्क जितनी तरक्की कर रहा है वो ये चाहेगा कि वो जंग कर दे, और जंग करने के बिना पर जो है वो अपने ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है, हमारे पास भी वो ताकत है, हम तो